अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा शाह साहब की बद्दुआ। एक थे हबीबुल्लाह। लोग पहले तो उन्हें सिर्फ हबीब शाह कहा करते थे, लेकिन बाद में सिर्फ शाह साहब कहने लगे। वो छोटे ही थे जब उनके बाप का इंतकाल हो गया, फिर माँ भी मर गई। पड़ोसियों और कुंबे वालों ने उनका सब सामान ले लिया और हबीबुल्लाह फकीर बनकर रह गए। इसलिए उन्होंने भी आबादी को छोड़कर जंगल की राह ली और वहाँ एक झोंपड़ा बनाकर अपनी जिंदगी के दिन बिताने लगे। सुबह जब चिड़ियाँ चहचहाती तो ये बहुत खुश होते। एक दिन इन्होंने एक रंग बिरंगी चिड़िया पकड़ी और लकड़ी का पिंजरा बनाकर उसमें उसे रखा। वो हर रोज सुबह बड़ी प्यारी आवाज में कुछ पढ़ती और हबीबुल्लाह झूम जाते। उन्हें इसी तरह जंगल में रहते बहुत दिन गुजर गए। वहाँ के बहुत से जानवर भी उनके दोस्त हो गए। शाह साहब ने एक खरगोश, एक बिल्ली का बच्चा भी पाल लिया। हिरन जो आदमी की सूरत देखते ही भाग खड़े होते हैं, शाह साहब के झोंपड़े के पास फिरा करते थे। जो लोग वहाँ शिकार के लिए आते, शाह साहब उनसे कहते, भाई यहाँ शिकार ना खेलो, किसी और तरफ चले जाओ। लोग उन्हें अल्लाह वाला समझकर उनकी बात मान लेते और वहाँ से चले जाते। एक दिन शहर कोतवाल का लड़का शिकार खेलने आया। उसे भी शाह साहब ने मना किया कि बेटा यहाँ शिकार मत खेलो, लेकिन वो ना माना और बराबर शिकार खेलता रहा। शाह साहब खून के घूंट पीकर रह गए और वो जानवर जो पहले शाह साहब के झोंपड़े के आसपास फिरा करते थे नजर न आते। शाह साहब को कभी गुस्सा नहीं आया था, लेकिन अब उस शिकारी लड़के पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। एक दिन शाह साहब ने बड़ी सख्ती से कहा, लड़के, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती रोकूंगा। कोतवाल के लड़के को भी गुस्सा आ गया और उसने शहर वापस जाकर सिपाहियों से शाह साहब को पकड़ बुलवाया और हवालात में बंद कर दिया। कई दिन बाद शाह साहब को छोड़ा गया तो वो फिर जंगल वापस चले गए। वहाँ पिंजरे की चिड़िया तो भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गई थी। खरगोश और बिल्ली दोनों जिंदा थे, क्योंकि उनके आज़ाद होने की वजह से खाने पीने में कोई रुकावट नहीं थी। शाह साहब को चिड़िया के मर जाने का बड़ा अफसोस हुआ और हाथ उठाकर दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, तू इस बेदर्द दुनिया को तबाह कर दे, गारत कर दे। लेकिन इंसान की हर दुआ कबूल नहीं हो जाया करती। एक दिन कुछ शिकारी और आए। उन्होंने हिरन के बच्चों को पकड़ना चाहा। शाह साहब ने फिर रोका। उस वक्त तो वो लोग चले गए, लेकिन रात को उन्होंने शाह साहब की झोंपड़ी में आग लगा दी और वो जलने लगी। शाह साहब को और कुछ निकालने का तो होश ना रहा। अपनी बिल्ली और खरगोश को सीने से लगाए हुए निकल पड़े और झोंपड़ा जल गया। आग लगाने वालों को कोई बद्दुआ नहीं दी और अल्लाह का शुक्र अदा करके दूसरे दिन नया झोंपड़ा बना लिया और उसमें रहने लगे। एक दिन एक साहब और आए। वो बड़े पाजी थे। उन्होंने शाह साहब की बिल्ली के बच्चे को पकड़कर पानी में गोता दे दिया। शाह साहब ये हाल देखकर दौड़े और बिल्ली के बच्चे को निकाल लिया। उसे उल्टा किया, उसके पेट का पानी गिराया और उसके बचाने की फिक्र करने लगे। शाह साहब उस आदमी से बोले, भला क्या मिल गया तुमको इसे सताकर? वो साहब हंसकर कहने लगे, मजा आ गया। शाह साहब बड़बड़ाते हुए बोले, अच्छा मजा है तुम्हारा, किसी की जान लेकर तमाशा देखते हो, क्या अच्छा लगता है तुम लोगों को? वो साहब बोले, भला इतने से जानवर की क्या कीमत तुम लोगों में ना होगी? मैं तो चींटी तक को जानबूझकर मारना अच्छा नहीं समझता। शाह साहब ने जवाब दिया, तुम बेवकूफ हो। वो साहब बोले। शाह साहब ने जवाब दिया, मुझे बेवकूफी रहने दो। वो आदमी हंसता हुआ चला गया। बिल्ली जमीन पर पड़ी सिसकती रही और फिर दम तोड़ने लगी। जब वो मर गई तो उसे शाह साहब ने एक गड्ढा खोदकर दफन कर दिया और दरिया के किनारे आकर खड़े हो गए। दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और दुनिया को फिर बद्दुआ दी, ए खुदा, तू इस बेदर्द और जालिम दुनिया को तबाह व बर्बाद कर दे। लेकिन खुदा ने फिर उनकी बद्दुआ नहीं सुनी और दुनिया तबाह व बर्बाद नहीं की। एक साहब हर रोज शाह साहब के लिए करीब की आबादी से खाना लेकर आया करते थे। वो एक दिन शाम को शाह साहब को खाना खिलाकर वापस जा रहे थे कि कुछ डाकू भागे जंगल की तरफ आ रहे थे। गांव वाले उनका पीछा कर रहे थे। वो साहब भी शोरो गुल की आवाज सुनकर बेतहाशा भागे, समझे ना जाने कौन सी आफत आ रही है। भागते भागते आखिर झोंपड़े में आकर दम लिया। पीछे लोग चोर चोर, डाकू डाकू चिल्लाते आ रहे थे। ये आवाजें उन साहब ने भी सुन ली, इसलिए वो और भी डरे। गांव वालों ने उन्हें झोंपड़े में घुसते देख लिया, समझे ये भी डाकुओं का कोई साथी है। शाह साहब से बोले कि अभी अभी जो शख्स तुम्हारे झोंपड़े में घुसा है
اسے باہر نکال دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب بولے، تم لوگ اس بیچارے کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ وہ لوگ چلائے، وہ چور ہے، ڈاکوؤں کا ساتھی ہے، اپنی خیر چاہو تو اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس آدمی نے جھونپڑے کے اندر سے اپنے گاؤں والوں کی آوازیں پہچان لیں اور یہ سوچ کر کہ باہر کے لوگ سب اس کے جاننے والے ہی ہیں، ڈاکو نہیں ہیں، بلا دھڑک باہر نکل آیا۔ ان لوگوں نے اس کو پہچاننے کی بھی کوشش نہیں کی اور لگے لاٹھیوں سے اس غریب کو مارنے۔ شاہ صاحب لاکھ لاکھ ہاں ہاں کیا کرتے ہو، ارے بھائی ٹھہرو تو کہتے ہی رہے مگر کسی نے نہ سنا۔ آخر چند لوگوں نے اس آدمی کی آواز سے اسے پہچان لیا۔ ایک صاحب بولے، ارے یہ تو اپنا رسولے ہے۔ لوگوں نے ہاتھ روکے، رسولے ادھمرا ہو چکا تھا۔ ایک صاحب نے ڈپٹ کر پوچھا، کیوں بے رسولے، یہ چوری کا کام کب سے سیکھا ہے تو نے؟ میں چور نہیں ہوں، رسولے نے کانپتے ہوئے کہا۔ پھر کیا شاہ ہو؟ کئی آدمی ایک ساتھ بولے۔ اسے پولیس کے حوالے کر دو، ایک آدمی نے رائے دی۔ خبردار جو پولیس میں دیا، شاہ صاحب بولے، ہم اسے پولیس میں ضرور دیں گے۔ کئی آدمیوں نے ایک ساتھ کہا، میں گواہی دوں گا کہ رسولے چور و چکا نہیں، شریف آدمی ہے۔ شاہ صاحب بولے، تمہاری وہاں سنے گا کون؟ اور ان لوگوں نے رسولے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ شاہ صاحب کی بھی شکایت کر دی۔ شاہ صاحب بھی پکڑ لیے گئے اور دونوں جیل میں بند کر دیے گئے۔ اتفاق کی بات کہ 3 روز بعد اصل ڈاکو پکڑ لیے گئے اور ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ رسولے اور شاہ صاحب کو پہچانتے تک نہیں۔ رسولے اور شاہ صاحب چھوڑ دیے گئے۔ شاہ صاحب کو دنیا والوں پر پھر غصہ آیا اور اس مرتبہ پھر دعا مانگنے لگے کہ اے خدا، اب تو کس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ اس دنیا کو تو اپنے رسول برحق کے واسطے میں تباہ کر دے۔ یہاں اچھوں اور بروں کو کوئی نہیں پہچانتا۔ لیکن خدا نے ان کی دعا پھر نہیں قبول کی۔ شاہ صاحب نے 4 بلیاں، 6 خرگوش، 2 ہرن، کئی طوطے اور پال لیے، اور اب یا تو خدا کی یاد کرتے رہتے یا ان جانوروں سے دل بہلاتے۔ انہیں انسان سے اچھے جانور لگتے تھے جو کسی کی اچھائی برائی میں ہوتے ہی نہیں۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک سال سیلاب آیا اور اس میں بہت سی آبادیاں بہہ گئیں۔ ان کا جھونپڑا بھی ڈوب گیا۔ شاہ صاحب نے اپنی اور اپنے جانوروں کی جان بچا لی اور وہاں سے دور ہٹ گئے۔ اب یہ جس نئی جگہ گئے تھے وہاں سے آبادی تھوڑی ہی دور پر تھی۔ ایک دن انہوں نے سنا آبادی میں جھگڑا ہو گیا ہے اور ہندو اور مسلمان آپس میں لڑ مر رہے ہیں۔ صبح ہی صبح انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو دریا کے کنارے بھاگی چلی آ رہی تھی کہ ایک طرف سے یکا یک آواز اٹھی، ہندو ہے، جانے نہ دینا، مارنا، لینا پکڑنا۔ اور تڑ پر کئی چاقو اس عورت پر چل گئے۔ وہ لوگ اسے مار کر جیسے ہی گئے، دوسری طرف سے شور و گل اٹھا، مسلمان ہیں مسلمان، گردن کاٹ لو، مار ڈالو۔ اور پلک جھپکاتے ہی ایک مرد کی لاش خاک پر ڈھیر ہو گئی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو شاہ صاحب آہستہ آہستہ چل کر ان دونوں کے پاس پہنچے اور پہلے عورت کو اٹھا کر اپنے جھونپڑے میں لائے۔ اس میں ابھی کچھ جان باقی تھی۔ اس کے منہ میں پانی ڈالا، پھر زخمی مرد کو اٹھانے گئے اور لے آئے اور اس کے منہ میں بھی پانی وغیرہ ڈالا۔ عورت نے اپنی آنکھیں کھولی اور آہستہ سے بولی، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمانوں نے مارا ہے۔ اندھے مسلمانوں نے مجھے پہچانا نہیں، وہ مجھے پہچان نہیں سکے اور مجھے ہندو سمجھ کر مار دیا۔ میں ساری پہنے ہوئے ہوں، وہ مجھے ساری میں دیکھ کر ہندو سمجھے اور مجھے مار ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مر گئی۔ شاہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولے، تھو ہے مسلمانوں تم پر، تم نے اپنی ہی ایک بہن کو ہندو سمجھ کر مار ڈالا۔ اب اس مرد کی طرف توجہ دی، اس نے بھی آنکھ کھول دی۔ وہ درد کی تکلیف میں بھی ہنس رہا تھا۔ بولا، بالکل یہی حال میرا بھی ہے۔ میں ہندو ہوں لیکن پاجامہ پہنے ہوں، میرے جسم پر شیروانی بھی ہے۔ ہندو سمجھے میں مسلمان ہوں اور مجھے مار دیا۔ اس کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے جان دے دی۔ شاہ صاحب کو ان دونوں کی باتیں سن کر بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ کسی نہ کسی طرح گڑھے کھود کر دونوں کو دفن کیا اور اس مرتبہ بڑے غصے اور جوش میں دریا کے کنارے پہنچے۔ وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بولے کہ اے خدا، میں تو اسی حالت میں اس وقت تک اسی جگہ کھڑا رہوں گا جب تک کہ تو اس بے درد اور پاپی دنیا کو تباہ نہیں کر دے گا۔ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ یہ دنیا والے کتنے خود غرض اور ظالم ہو گئے ہیں۔ للہ اسے تباہ کر دے۔ غرض شاہ صاحب یہ ارادہ کر کے وہاں کھڑے ہوئے
کہ اب وہ کھڑے ہی رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ خدا اس دنیا کو تباہ نہ کر دے۔ 2 روز گزر گئے لیکن دنیا تباہ نہیں ہوئی۔ 3 دن گزر گئے لیکن دنیا پر تباہی نہیں آئی۔ اللہ میاں بھی اپنے نیک اور اچھے بندوں کو چاہتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ آخر کار چوتھے دن ان کی دعا قبول ہونے لگی اور دریا میں بہت تیزی کے ساتھ سیلاب آنے لگا۔ پانی سنسناتا ہوا بڑھنے لگا اور آسمان سے موسلا دھار بارش بھی شروع ہو گئی اور آندھی بھی چلنے لگی۔ شاہ صاحب بہت خوش ہوئے کہ ان کی دعا قبول ہوئی اور خدا دنیا پر اپنا قہر نازل کر رہا ہے۔ اسی وقت انہیں خیال آیا کہ ان کے جھونپڑے میں بے زبان ہرن، خرگوش اور بلیاں وغیرہ موجود ہوں گی اور وہ بھی اس سیلاب میں غرق ہو جائیں گی۔ شاہ صاحب نے ان جانوروں کو پالا تھا، ہر وقت انہیں نظروں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ ہرن ان کے سامنے قلانچیں بھرتے، جنگل میں اچھلتے پھاندتے اور شام کو پھر ان کے جھونپڑے میں واپس آ جاتے۔ بلیاں میاؤں میاؤں کرتی ان کی گود میں آ کر بیٹھ جاتی، رات کو ان کے بستر پر آپس میں کھیلتی اور ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی پھرتی۔ خرگوش بھی کبھی بالکل چپ چاپ بیٹھے رہتے اور کبھی ایک دم سے چھلانگ لگاتے تو یہ جا وہ جا، پتہ تک نہ چلتا اور تھوڑی ہی دیر میں پھر آ موجود ہوتے۔ انہوں نے جب یہ سوچا کہ اس سیلاب میں یہ سب ڈوب جائیں گے، سب مر جائیں گے، تو انہیں بڑا غم ہوا اور وہ ان کی حفاظت کے لیے اپنے جھونپڑے کی طرف دوڑے، اور جیسے ہی جھونپڑے میں پہنچے ان کے کان میں آواز آئی، اے انسان، جب تجھے اپنے ان جانوروں سے جنہیں تو نے صرف پالا پوسا ہے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ تو اس طوفان اور تباہی میں انہیں بچانے دوڑ پڑا ہے اور نہیں چاہتا کہ یہ سب اس سیلاب اور تباہی کی نظر ہوں، تو سوچ کہ میں اس بات پر کیسے تیار ہو سکتا ہوں کہ میری ساری دنیا تباہ ہو جائے جسے میں نے بنایا اور لاکھوں سال میں اس درجے تک پہنچایا، جس میں اچھے برے سبھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں اور معصوم بھی، بے درد ظالم بھی ہیں اور رحم دل بھی، مغرور بھی، عاجز بھی، زباندار بھی، بے زبان بھی۔ بھلا میں دنیا کیسے تباہ کر سکتا ہوں؟ بروں کی وجہ سے نیکوں کو بھی کیوں مار ڈالوں؟ شاہ صاحب کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ کانپنے لگے اور پھر دعا مانگی کہ اے خدا، تو دنیا کو نہ تباہ کر، واقعی تیرے تمام کام حکمت و دانش سے بھرپور ہیں، تیرا جو دل چاہے کر، مجھے جیسے کم عقل اور حقیر انسان کی سمجھ میں تیری باتیں کیا آ سکتی ہیں۔ سیلاب گھٹ گیا، طوفان ختم ہو گیا، بارش و ہوا کا زور بھی جاتا رہا اور حالات بدستور ہو گئے۔ شاہ صاحب نے پھر کبھی کسی واقعے سے بددل ہو کر دنیا کی تباہی اور بربادی کی دعا نہیں مانگی۔ دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔